اجل الاجل یا امام زمانہ الاجل۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام ظہور غیملی کے حاضر خدمت ناظرین، ہم تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں۔ ہم آپ کی شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود جاگیں، ایک دوسرے کو جگائیں۔ میڈیا کے ذریعے یہ کام بہت تیزی سے ہو سکتا ہے۔ ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا، ہم گھروں میں محصور ہیں اور اب ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہمیں اپنے امام کے لیے غفلت نہیں برتنی، ہمیں انسانیت کی طرف بھی رجوع کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی بھوکا اور مشکل میں تو نہیں، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ رمضان ہمارا شروع ہو چکا ہے، رمضان کی برکتوں سے ہم آشنا ہیں اور ہمیں اس رمضان میں ہم ساری دنیا میں ایک ساتھ جب اس نئی دنیا میں ہم رمضان میں داخل ہوئے ہیں تو ہماری حالت جو ہے وہ ساری ایک ساتھ ہے کہ ہم موت کی سمت جا رہے ہیں۔ بھوک دنیا میں، بھوک و افلاس اور عجیب کیفیت ہے دنیا کی، اور ہمارے ظہور کی بھی امام کی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں۔ ہم نے اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہمیں بہترین موقع ہاتھ آیا ہے کہ ہم اس سے غفلت اب نہ برتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں پر جو ہے وہ بلاؤں پر صبر کرنا، نعمتوں پہ شکر کرنا کا نام ہے۔ ایمان حق ہے، حق ہدایت کا راستہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہوتی۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس بات سے بچو کہ لوگوں میں بن سنور کے جاؤ اور اللہ کا سامنا گناہوں کے ساتھ کرو، یعنی اپنے آپ کو اسی طرح بناؤ، سنوارو، گناہوں سے جو ہے توبہ کر لو، گناہوں سے پاک کر لو، تاکہ اپنے خدا کے آگے تمہیں شرمندگی نہ ہو اپنے وقت کے امام کے لیے۔ مگر ہم تو گناہ کی سمجھتے ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جس کا دل چاہے دکھ دے دیتے ہیں، جس کا دل چاہے تانا دے دیتے ہیں، جس کا دل چاہے دل توڑ دیتے ہیں۔ ہم ان اپنے زبان کے گناہوں سے کتنا آلودہ ہوئے ہوئے تھے، کتنا ابھی بھی جو حالات ہیں اور جو خبریں مل رہی ہیں گھروں میں جو ہم محصور ہیں، رمضان قریب ہے، اب ہمیں نجاستیں کھانے کو نہیں مل رہی جتنی ہم نے کھا لی تھی۔ اب ہمیں اس سے توبہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہم نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ ہمیں وہ گناہ سارے چھوڑ دینے جو ہم گھروں میں ظلم کرتے ہیں، اپنی بچوں کو مار پیٹ، اپنی بیوی پہ، اور ایک عجیب ہماری زندگی کا ماحول تھا اور گناہوں کے سمت چلتے جا رہے تھے۔ ہم نے اس گناہ سے ہمیں اللہ نے روک دیا اور ایک موقع دیا۔ ہم کتنے بدنصیب ہیں اگر ہم نے اس وقت بھی اس کو فالو نہ کیا، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جب انسان کو موت بھی نہ ڈرا سکے، موت اس کے سرانے کھڑی ہے، وہ اتنا بدنصیب ہے، اتنے گناہ میں غافل ہے کہ اس کو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے کیا اس کے لیے؟ اس وقت ہوں گے جب وہ بالکل ہی غفلت برتتا رہے گا۔ اللہ نے تو دروازے کھولے نہیں کہ اے انسان واپس پلٹا، میں توبہ کرنے والا ہوں، تجھے معاف کر دوں گا۔ تو پھر ہم کیوں غفلت میں ہیں؟ ہم کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو عالم ہے اس میں ہم جو ہماری حکومت چاہ رہی ہے، جو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، ہمیں زندگی بچانی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی غفلت نہیں کرنی کہ کوئی بھوک سے مر جائے، کوئی پیاس سے مر جائے۔ جب تک ہم سب ایک کیفیت میں ہیں، ہم اگر مرنا ہے تو ساتھ مر جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مگر ہم نے غفلت اگر کر لی اور اپنے اعمال ٹھیک نہیں کیے، ہم نے اسی طرح گھروں میں شیطانیت رکھی اور ظلم بند نہیں کیے، تو یقیناً ہمارے امام تو ہماری طرف دیکھنا تو کیا ہمیں بالکل پسند نہیں کریں گے، امام ناراض ہوں گے، سخت ناراض ہیں امام ہم سے۔ جو ایسے عمل کرتے ہیں تو خدارہ پلٹ جائیے، خدارہ پلٹ جائیے، اپنے شیطان کو پہچانیے، شیطان کیا کر رہا ہے، اس زندگی میں کیا مزہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے زندگی پسند کی، ہم اسے کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس گندی زندگی میں، جھگڑالو زندگی میں، اتنی گندی زندگی ہے یہ، استغفر اللہ۔ ہمیں اس سے توبہ کر کے نئی زندگی میں جو ہمارا اللہ، جو ہمارے امام چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے کرداروں سے ہمیں سنوارا، جنہوں نے ہمیں کردار بتایا،
ہر مشکل میں اپنے کردار میں ہمیں بتایا کہ کیسے کیسے ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے. ہم کیوں بھولے ہوئے؟ اب تو ہم جاگ گئے، اب ہمارے لیے جاگنے کا وقت ہے. ہمیں اب لاپرواہی نہیں کرنی، مومنوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دینی، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دینی. ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے. ہمیں نہیں پتہ کب ایمان کا ضرور، ہمیں نہیں پتہ کب ہمیں موت آ جائے. موت تو ایک لمحے ویسے بھی نہیں پتہ، مگر اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ موت کے سم جا رہے ہیں. اے انسان اب تو سور جا، اے انسان اب تو خدا کی طرف رخ کر لے، اب تو مان جا. خدا را جاگیے، خود جاگیے، دوسروں کو جگائیے. آئیے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں. سب سے پہلے میں ابتدا کروں گی اس شعر سے کہ ہے خود منتظر سورہ اخلاص جس کی، ہے خود منتظر سورہ اخلاص جس کی، ایک پیک کرے اخلاص آنے والا ہے، ایک ایسا پیک کرے اخلاص آنے والا ہے اور بتا رہی ہے سارے جہاں کی صفائی، بتا رہی ہے سارے جہان کی صفائی کہ ایسا کوئی جلد خاص آنے والا ہے. تو مولا متقیان کی ایک بہت خوبصورت ارشاد کہ جب میرا آخری بیٹا ظہور کرے گا تو کچھ نشانیاں مولا متقیان نے بتائی. ٹوٹل 50 سائنس تھے ری اپیرنس آف امام زمانہ، جس میں سے آؤٹ آف 40 آؤٹ آف 50 جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب یہ مائنر سائنس تو کمپلیٹ ہو چکی ہیں، کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، خواتین مردوں جیسے لباس پہنیں گی اور مرد جو ہے خواتین جیسے لباس پہنیں گے، زنا عام ہو جائے گا، چوری چکاری. کون مرنے والے کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں مر کیوں رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں مار کیوں رہا ہوں. ایسی بہت ساری نشانیاں طلاق عام ہو جائے گی، لوگ فحیاشیاں پھیلائیں گے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. یہ وہ تمام سائن تھی، یہ وہ تمام نشانیاں تھیں جو کہ امام کے ظہور کے لیے پوری ہو گئی. لیکن حتمی نشانیاں 5 ہیں. اس سے پہلے کائنات میں اس طریقے سے وبا عام ہو جائے گی کہ جیسے کہ مولا کا ارشاد کہ سرخ موت اور سفید موت دونوں پھیل جائیں گی. سفید موت سے مراد وبا کی موت اور سرخ موت سے مراد جنگ ہوگی، خون ریزی ہوگی. اور مولا کے ارشاد کے مطابق یہ کائنات میں 7 ہندسے کے برابر جو ہے وہ تعداد رہ جائے گی افراد کی، اور اس 7 ہندسے میں سے ہر سال جو ہے 5 ہندسے کی اموات ہوگی. ٹھیک ہے، تو تقریباً ہمیں دکھ رہا ہے کہ جیسے کہ کرونا وائرس کی اکارڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے کائنات میں کس طرح سے اموات ہو رہی ہیں. اب ہمارا کیا کام ہے؟ حتمی نشانیاں بھی مکمل نہیں ہوئی، وہ حتمی 5 نشانیاں کہ دیکھیں ایک لشکر ابو سفیان جو ہے یا سفیانی لشکر جو ہے وہ خروج پائے گا، اور انہی تاریخوں میں یمن سے یمنی لشکر جو ہے وہ خروج پائے گا. یہ وہ نشانیاں ہیں. اس کے بعد وہ سارا نظام دھرم ورم کریں گے، روزوں کو مسمار کریں گے، اور پھر واپس جاتے ہوئے وہ ایک زمین مقے میں دھس جائیں گے. ایک وادی کا نام بتایا کہ وہاں دھس جائے گی وہ زمین، اور یہ پورا خروج جو ہے دفن ہو جائے گا. اس کے بعد نفس زکیہ ہوں گے جو کہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے، ان کا خون کیا جائے گا ذی الحج کے مہینے میں. اور اس سے پہلے یعنی کہ رجب میں سفیانی لشکر خروج پائے گا اور یمنی، وہاں سے یمنی. اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد رمضان میں 23ویں شب قدر ہوگی. اس دن ایک ندا آسمان سے آئے گی کہ جو امام کے ظہور کا اعلان کرے گی. اور معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ ندا یہ نہیں کہ وہ عربی میں ہوگی تو ہمارے پاس یہ لہمس کی ضرورت ہوگی کہ ہم نے سنے نہیں، بلکہ یہ وہ ندا ہوگی کہ جو ہر انسان اپنی زبان میں سنے گا. اور خود معصوم کا اعلان کہ معصوم کا ارشاد کہ جب یہ اعلان ہوگا اس کے بعد شیطان کی بھی ایک صدا ہوگی. لیکن دیکھیں یہاں اب یہ ہمارا کام ہے کہ اب ہم بھی کیا کرنا ہے، جو تقوی اختیار کریں گے. دیکھیں امام کے قریب تو وہی پہنچ سکتا ہے جو تقوی اختیار کرے، وہی پہنچ سکتا ہے امام کے قریب جو جس امام کے لیے آمادہ ہو. اور دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر یمن میں جب وہ لشکر خروج پائے گا تو ہمیں وہاں پہلے پہنچنا ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں ان کے لیے آمادہ ہونا ہے. جب ہم اپنے باطن کو اپنے ظاہر کو ایک کر لیں گے، تقوی اختیار کر لیں گے، یہ 3 عمل، دوسرا کسی کا حق تلفی نہیں کریں گے. دیکھیے پروردگار عالم اپنی جو حقوق ہے اس کی تو معافی ہمیں مل سکتی ہے کہ اگر ہم نے کبھی نماز جو ہے وہ ترک کر دی، قضا کر دی، یا روزہ چھوڑ دیا کسی بیماری کے تحت اور بعد میں اس کو بدل دیا، وہ یہ ساری چیزیں زکوٰۃ وغیرہ یہ سب بالکل اللہ ہے، پروردگار عالم کہیں اس میں مارجن دے سکتا ہے. لیکن اگر ہم کسی کا حق تلفی کرتے ہیں، اور یہاں ایک قوم سے سوال میرا کہ دیکھیے
اگر ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی پڑوسی تنگ دست ہے، مفلس ہے اور بھوکا ہے، وہ پریشانی میں، اور ہم یہاں لاکھوں روپے کی مجالس اور محفلیں برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کسی کی حق تلفی کریں گے تو کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ ایک نشانی امام کے آنے کے بعد کہ جب امام ظہور کریں گے اس سے پہلے دجال کا آنا. دجال جب آئے گا تو دجال کے ساتھ دجال چونکہ یہودی نسل سے ہوگا، یعنی یہودی کی قوم سے ہوگا، تو اس کے ساتھ وہ لوگ دجال کے ساتھ شامل ہوں گے جو کہ ولد الزنا ہوں گے، ٹھیک ہے. اور دجال جو ہے وہ جادو دکھا رہا ہوگا اور مختلف قسم کے فتنے کو دکھائے گا. اب یہ دیکھیں کہ فتنہ دکھائے گا کہ خود معصوم کی حدیث کی کائنات میں جناب آدم سے لے کر، حضرت آدم سے لے کر خاتمہ مرتبت تک اور رہتی دنیا تک سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا. تو کتنا بڑا فتنہ ہوگا؟ اس کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو کہ جو ہے تقوی اختیار نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ وہی لوگ ہوں گے. یہاں میں اس پیغام کو پہنچانا چاہوں کہ ہم یہاں ذرا سا پریشان ہوتے ہیں. ہمارے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم، ہمارا میگا پلیٹ فارم 14 معصومین کا توسل ہے، امام معصومین کی دعائیں ہیں، دعائے سبق ہے، دعائے کمیل ہے، ہماری پریشانی اور اضطرابی کو دور کرنے کے لیے دعائے کمیل ہے، اور سید سجاد کے صحیفے ہیں، اور دیگر جو ہے یہ معصومین کی دعائیں ہیں. لیکن بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، جادو ٹونا ان سب چیزوں میں پڑ رہے ہیں. تو بتائیں جو آج کے دور میں تھوڑی سی پریشانی میں اتنی بڑی پریشانی امام حسین کا سر کٹتا ہے، 72 شہداء ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ معصوم کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، اس سے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہے کیا؟ لیکن یہاں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، رزق کی پریشانی، رشتے کی پریشانی، لوگ جادو ٹونا اور دوسری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو پروردگار عالم کو ناپسند ہیں اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو کیا پروردگار عالم ایسے لوگوں سے خوش ہوگا؟ ایسے لوگوں کو ناصر و مددگار امام زمانہ بنائے گا؟ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار کریں. خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے آج کے دور کے حساب سے. یقیناً زمانہ کروٹ لے چکا ہے اور ہمارے علماء یہ بات کریں کہ ہم امام کی قدموں کی چاپ ہمیں سنائی دے رہی ہے. اور نہ صرف علماء بات کر رہے ہیں بلکہ ہم یہود اور نصارہ کی بات لے لیں، کیونکہ دجال کا آنا اور امام کے آنا آپس میں 18 دن کا فرق ہوگا. تو وہ اپنے دجال کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری تیاری اتنی مکمل نہیں ہے. کیا ہم تیار ہیں؟ اس کے لیے میں ایک آپ کو چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں، اس سے یہ ہم سب کو اپنا آئینہ نظر آئے گا کہ ہم کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں اور ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے. ایک شخص تھا، شاید کہ ایران کا رہنے والا تھا، انتہائی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اس قدر گریا کر رہا تھا کہ وہاں سے ایک عالم گزرے تو ان عالم نے اس شخص کو کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کچھ مشکل ہے تو بیان کرو. وہ شخص اتنا گریا کیا، کہا میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. کہا پھر تم اتنا گریا کیوں کر رہے ہو، وجہ کیا ہے تمہارے اتنے تڑپنے کی؟ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت تکلیف میں تھا. وہ نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سو رہا ہوں اور میرے گھر کا دروازہ بجا، اور دروازہ جب بجا ہے تو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے انتہائی نورانی شخصیت کو کھڑے دیکھا کہ ایسا نور میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تمہارے زمانے کا امام قائم ہوں. میں نے ان کو سلام کیا اور میں بہت خوش ہوا. مولا نے مجھ سے کہا اور اجازت مانگی، کیا میں تمہارے گھر اندر آ سکتا ہوں؟ اب تصور کریں اس کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ امام اس سے اجازت لے رہے ہیں. کہا مولا نے اجازت مجھ سے مانگی، کیا میں تمہارے گھر اندر آ سکتا ہوں؟ کہا میں اتنا خوش تھا، میں نے مولا سے کہا مولا کچھ دیر رک جائیں، بس میں ابھی فوراً اندر سے آتا ہوں. کہا میں اندر گیا، جلدی سے میں نے کیبل کی تار نکالی، اینٹینا ہٹایا، میوزک کی چیزیں یا جو بھی چیزیں تھیں میرے گھر میں ایسی جو امام کو بری لگ سکتی تھی وہ ساری چیزیں ہٹائیں، اور میں دوڑتا ہوا جب واپس دروازے پہ گیا ہوں تو دروازے پر کوئی نہیں کھڑا تھا. میں نے جھانک کر دیکھا گلی میں بے چین ہو کر، تو میں نے دیکھا کہ امام گلی سے تھوڑا آگے نکل چکے تھے، اور جیسے ہی میں نے
امام کو جھانکا تو امام نے پلٹ کر دیکھا تو امام گریہ کر رہے تھے، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور امام نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے اس محلے کے کسی گھر والے نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ کہا بس اس دن کا دن ہے، میں اسی طرح گریہ کر رہا ہوں کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں ہیں؟ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ مولا علی نے آج سے امام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ امام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرا قائم، اور ایک ٹھنڈی آہ بھری، ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد کہا کہ میں کس قدر منتظر ہوں اپنے قائم کا۔ صرف ہم منتظر نہیں ہیں، ہمارے ائمہ منتظر ہیں، خود اللہ منتظر ہے، خود امام منتظر ہے آنے کے۔ امام نے خود مولا کائنات نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہی کہ میں اپنے قائم کا کتنا منتظر ہوں۔ تو ہمیں منتظر ہونے کے لیے روایتوں میں یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں کیا کیا ہیں، ہمیں کیسے، کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب امام آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولا ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ حق پر ہیں، ہم پہچان گئے آپ کو، مگر ہم گناہوں کی اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا ہمیں اس پہ ہرگز شمار نہ کرے بحق فاطمہ الزہرا، کہ ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک روایتوں میں ہے کہ وہ روایت یہ تھی کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں میرے قائم کا ظہور جب قریب ہوگا تو آخری دور میں ایک شیطان ہوگا جو ہر گھر میں موجود ہوگا، اور وہ کس نام سے ہوگا؟ اینتینا۔ اینتینا نہیں کہا، عربی میں انتینا کے نام سے یہ عرب تھا کہ وہ اینتینا کے نام سے ہر گھر میں بیٹھا ہوگا۔ تو علماء نے یہ جو روایت نقل کی انہوں نے کہا کیونکہ یہ مولا علی کے دور کی روایت تھی، اور علماء نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی اس زمانے میں اینتینا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اینتینا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، کئی 100 سال کی پرانی بات ہے یہ۔ تو اس پہ جو مورخین تھے، راوی تھے، انہوں نے لکھا کہ شاید یہ روایت ہی ضعیف ہے کیونکہ اینٹینا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن اب جب یہ اینٹینا نام کی چیز آ چکی ہے اور سب گھروں میں لگ چکی ہے، تو اب علماء، شیخ مفید جو اتنے پرانے علماء جنہوں نے یہ روایتیں آگے نقل کی ہیں، انہوں نے کہا کہ واقعی یہ روایت مولا علی کی بالکل درست تھی۔ تو یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن کن گناہوں سے، مولا نے آیت اللہ بہجت نے ارشاد فرمایا کہ امام کے ظہور کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ امام کو ایک عادل قوم کی ایک پرہیزگار، ایک مولا کو عدل کرنے والے لوگ پسند ہیں، حرام کاموں سے بچنا ہے، حلال انجام دینا، یعنی 3 کام، حرام کاموں سے بچنا ہے، حلال انجام دینا ہے، اور اپنے درمیان عدل لانا ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ ہمیں یہ کوالٹیز دے تو ہم حقیقی منتظر میں شامل ہوں گے۔ دیکھیے اہل عذاب کرب و بلا، دیکھیے اہل عذاب کرب و بلا، ایک زندہ معجزہ کرب و بلا، ایک زندہ معجزہ کرب و بلا، دیکھیے اہل عذاب کرب و بلا، شاہدی کی قبر کا کرنے طواف، شاہدی کی قبر کا کرنے طواف، آ رہے ہیں انبیاء کرب و بلا، آیا استقبال کو اس کے جری، آیا استقبال کو اس کے جری، جب کوئی ضائع گیا کرب و بلا، چوم کر دہلیز شاہ لافتہ، چوم کر دہلیز شاہ لافتہ، پھر چلی آئی ہوا کرب و بلا، حوصلہ بڑھتا رہا میرا عریب، حوصلہ بڑھتا رہا میرا عریب، جب سنا اور جب لکھا کرب و بلا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔
چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہم یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو عاقل، سمجھنے والے، حلیم، نرم مزاج، صبر کرنے والے، سچے، بہت وفادار، وفا کرنے والے، اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک، ایسے مومن جو اللہ کی حمد بجانا ہے جس میں اخلاق کے مکارم موجود ہوں، سخاوت، شجاعت، شکر کرنا موجود ہے. ہم کو چاہیے کہ اعلیٰ اخلاق کے چراغ روشن کرتے رہیں، موت کے وقت اندھیروں کا احساس نہیں ہوگا. ناظرین، ہمارے اللہ نے اپنے انبیاء اور اماموں کے ذریعے ہمیں کس طرح سے ہدایت فرمائی، مگر شیطان جو اللہ سے مہلت لے کر آیا، اس نے انسانیت کو بہکانے کی بھرپور کوشش کی. ہمیں کتنا سوچنا چاہیے کہ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ خدا نے اپنی دنیا کو ہمارے لیے عیش آرام سکون کے لیے پیدا کیا. شیطان نے ہمارے لیے کتنی رکاوٹیں، کتنی بربادیاں ہمارے لیے پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنانا چاہا اور شیطان نے ہمیں کیا بنا دیا. ہم حرام غذاؤں کی سمت چلے گئے. ہم نے ہر وہ برائی کر دی، اپنا لی جو اللہ اور ہمارے اماموں نے ہم کو روکا، اپنے اعمال سے بتایا کہ ہم کس طرح سے اس دنیا میں زندگی بسر کریں اور شیطان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. اگر ہم نے نہ اللہ کا حکم مانا نہ اپنے امام کا خیال کیا، اب جو ہمارا اور ہم انتظار میں اس غفلت میں رہے کہ جی ہزاروں سال ابھی باقی ہیں. ہمیں تو ایک لمحہ اللہ کا نہیں پتا کہ وہ کس وقت کیا کر دے، کیا بدل دے. ہمیں تو اپنی طرف سے تیار ہونا چاہیے کہ آج اگر ہم حرام نہ کھائیں اور اگر ہمیں آواز آ جائے امام کی تو ہم کھڑے ہو جائیں. اللہ نے آج ہمیں ہر گناہ سے بچا دیا اور ہمیں گھروں میں روک کے کہہ دیا کہ توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، واپس پلٹ جاؤ. اور ابھی بھی بہت سے لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں گے، پھر عیش و عشرت ہوں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اب دنیا اور بدترین حالات کی طرف جا رہی ہے. ہمیں ان حالات سے اب فیس کرنا ہے اور ان کو فیس کر کے ہمیں اپنے امام کے ظہور کی سمت جانا ہے. اور ہم نے اس میں ایک دوسرے کو نہیں بھولنا، خود غرضی نہیں کرنی کہ ہم بس اپنا سوچیں اور دوسرے کو. ہم نے اس میدان میں کودنا ہے اور ہم نے یہ تماشا نہیں دیکھنا کہ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہم بس بیٹھے رہیں. ہمارے ہر فرد کا عمل اس وقت اللہ اور امام دیکھ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا، ہم نے عمل کے میدان میں کودنا ہے، جگانا ہے. یہ ہمارا اولین فرض ہے. تو آئیے ناظرین، ہم اپنے تمام ذریعوں سے جہاں جہاں ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں اور ایک دوسرے کو جگائیں. وقت بہت قریب ہے امام کے ظہور کا. آئیے مل کے امام کے راستے کے کانٹوں کو اٹھائیں اور امام کے راستے میں نیکی کے پھول رکھ دیں. یقیناً امام ہم سے راضی ہوں گے. امام ہماری سمت دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں بہترین موقع ملا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن، راستہ نہیں ہوگا. ہم خود اب بھی نہ جاگے تو ہم اس سے بدنصیب اور کون ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، مومنین کا، انسانیت کا خیال رکھیے گا اور اجازت دیجیے. فی امان اللہ. انجم نقی. یا مہدی 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 الاجل 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 یا امام الاجل 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 یا امام